جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ خبریں بہت اہم ہیں، مثلاً الیکشن کمیشن کے جو نااہلیت کی عمران خان کے خلاف کارروائی تھی، سپریم کورٹ نے اس کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے اوپر حتمی جو فیصلہ سندھ اور ہائی کورٹس نے جو ہے وہ جو کیا تھا اس سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو کارروائی کے لیے اختیار جو ہے وہ دیا ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر جو کیسز آئے تھے سندھ اور لاہور ہائی کورٹس کے فیصلے اس کو روک دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا، لہٰذا ان کے پاس جو ہے وہ جو سٹے آرڈرز ہیں وہ تو ان کے منسوخ کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کام کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ آج بھی جب ان کی جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں بھی یعنی جو ان کو پیش ہونا تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی اب فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہ ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن اس سے پہلے بھی اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ نہیں چل سکتے ہیں، یا ان کا جو ہے معاملات ان کے جو صحت کے ہیں وہ درست نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ایک اور ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں جنوری میں آپ نہ پیش ہوئے تو پھر ہم آپ کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انفلوئنس نہ ہو اور اس کے پاس اختیار ہو تاکہ فوری طور پر وہ ایکشن لے سکے۔ اگر کوئی بھی بے ترتیبی، بے قاعدگی، بے ضابطگی وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ان کے پاس اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ حکومتوں کا انتظار نہ کریں بلکہ فوری طور پر فیصلہ کریں، اور فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو یہ جو بھی ایک الیکشن کا یا جو بھی پروسیس ہے، جو بھی کارروائی ہے وہ رکے نہ۔ دوسری جانب اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں اور دنیا بھر کے الیکشن کمیشنز کو دیکھیں تو ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشنز جو ہیں ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ انرولمنٹ کا مسئلہ تھا یا جو حلقہ بندیوں کے اوپر جب بلایا گیا تھا، جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا عمران خان صاحب نے ناجائز طور پر، تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن جو تھا وہ پیش ہوئے تھے، سیکرٹری صاحب اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی تیاری نہیں ہے انتخابات کی کہ فوری طور پر جو ہے وہ کیے جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کا اختیار جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو سپریم کورٹ کو ان کی وہ بات بھی سننا پڑی تھی، اور آج بھی سپریم کورٹ نے بہت آئینی طور پر فیصلہ یہ دیا ہے، اور اس کا پورا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک کارروائی سردار رضا صاحب نے بھی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، الیکشن کمیشن کی توہین کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اس پہ بھی ریگریٹس کیے تھے، معافی ادھر نہیں مانگی تھی مگر ریگریٹس انہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ ضرور کیے تھے۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ چونکہ آ گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اب الیکشن کمیشن اپنی کارروائی کرے گا، اور یہ کافی اہم کیس ہے عمران خان صاحب کی نااہلیت کے حوالے سے۔ اور اگر اس کے اندر جو کہ بہت سے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا پوٹینشیل کیس ہے کہ عمران خان صاحب کے توشہ خانے کے حوالے سے بھی، اور اب تو ایک عدالت کے اندر دوسرا کیس ہے مگر یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت عدالت کے اندر ہے کہ اپنے جو بچوں کے حوالے سے ان کی جو تفصیلات ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ مریم نواز کی جو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کرنے کی جو آج ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ جاری کیا ہے نوٹیفیکیشن، اور جو وزیر اعظم ہیں اور اس وقت کے جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے شہباز شریف صاحب، ان کے دستخطوں کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ نہ صرف سینئر نائب صدر ہوں گی بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چیف آرگنائزر بھی ہوں گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم یہاں پہ اسی لیے تھیں کہ وہ ایکٹیو بھی نہیں تھیں، اور جتنے بھی ضمنی انتخاب پیچھے ہوئے وہ اس میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں ہے اس طرح کا کہ جس کے تحت وہ پارٹی کو کمانڈ کر سکیں یا اس کی کمان جو ہے اپنے ہاتھ میں سنبھال سکیں۔ تو یہ ایک میاں نواز شریف کی بھی ایک لگتا ہے کہ یہ خواہش تھی کہ مریم کو جو ہے وہ پہلے پارٹی کے اندر جو ہے وہ اہم پوزیشن دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی باتیں ہوں گی۔ تو اب ایک یہ ان کی بریت بھی ہوئی ہے ابھی حال ہی میں جو کیسز تھے ایون فیلڈ کے اور دیگر، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے
آئے ہیں، اور مریم نواز کو اب ایک سینئر نائب صدر کے طور پہ بھی اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ چیف آرگنائزر کے طور پہ بھی عہدہ دیا گیا ہے. اور مریم کا آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت اس کے پاکستان کی سیاست میں بھی ہوگی. ایک تو ایک ہاکش بیانیہ جو کہ مریم ہمیشہ سے لے کے چلی ہیں، ایک تو وہ بیانیہ جو ہے وہ سامنے مزید توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بیانیہ سامنے آئے گا، وہ کتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سے قطع نظر وہ کتنا اینٹی عدالت ہوگا، یا جو بھی ان کے خلاف جو بھی کیسز تھے ان کے بعد وہ کیا موقف اختیار کریں گے. پی ایم ایل این کا اب بیانیہ کیا ہوگا، وہ کتنا زور آور بیانیہ ہوگا، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اس میں اتنی دم خم ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن ایک بات تو ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح کا نیریٹو جنرل باجوہ اور جو باقی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے خلاف اختیار وہ کر سکتی ہیں، اور اگلے نیریٹو کو بنانے کے لیے بھی وہ یہ اس پالیسی پہ آ سکتی ہیں. اس بات کا امکان موجود ہے. تو اب مریم جو ہے وہ آرگنائز کریں گی پارٹی کو، اور وہ یہ ایک پی ایم ایل این کی اگر رائٹ ایکسٹریم رائٹ کی یا رائٹ ٹو سینٹر کی سیاست میں یہ ایک بہت اہم بات یوں بھی ہے کہ خاتون جو ہے پہلی بار، کبھی بیگم کلثوم نے کی تھی مگر وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی، جو پھر اس کے بعد تو انہوں نے رہائی کے بعد میاں صاحب کی انہوں نے نہیں کیا. مگر مریم اب اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہی تمام جو ہے وہ اہم فیصلے جو ہے وہ کر سکتی ہیں پارٹی کے حساب سے. تو یہ ایک بڑی چینج ہے. خواتین کو آگے آنا چاہیے. گو کہ یہ بات یہ اعتراض اپنی جگہ پہ ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے میں والدین کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہی لیڈرشپ سنبھالتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان اور انڈو پاک میں یہ سیاست اسی طرح کی ہوتی ہے. نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو اور بھی آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک لیگیسی ہے جو کہ وہ میاں نواز شریف کی لے کے چل رہی ہیں، یہ چلیں گی. تو ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے ایک اچھا سائن ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ڈیسیژن میکنگ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو ہے وہ اس لیول کے اوپر مریم نواز جو ہیں وہ اپنی سیاست کا آغاز کریں گی. حسین حقانی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف حتیٰ عزت کا مقدمہ دائر کرنے کا عندیہ دیا ہے. وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، عمران خان صاحب مستقل کہہ رہے ہیں کہ حسین حقانی صاحب کو ہائر کیا گیا تھا، باجوہ صاحب نے ہائر کیا تھا، اور پھر ان کے وہ ڈونلڈ لو کو انہوں نے پڑھایا تھا اور پٹی پڑھائی تھی، اور پتہ نہیں یہ ساری باتیں عمران خان صاحب جو ہے مستقل کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ میرے پاک فوج کے ساتھ کام کرنے میں نے کیا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت اگر ہے تو وہ لائیں، ورنہ میں اس کو چیلنج کروں گا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لابنگ کرنے کا بھی میرے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہیں پہ عمران خان کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے. تو میں اس کے اوپر، اور رابرٹ گرینیئر کے لیے جو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دن کام ضرور کیا ہے سیاست اور معیشت کے حوالے سے، جو کہ ان کا کام ہے کیونکہ وہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ ایک بہترین دماغ ہیں حسین حقانی صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے دشمن بھی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہترین دماغ ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمیشہ ان کو غداروں کی لسٹ میں ہی رکھا، تو اس کا بھی نقصان ہوا. بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب وہ حد تک عزت جو ہے اس کا وہ اعلان کریں گے، دعویٰ دائر کرنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ پلڈیٹ نے ابھی کی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے بہت مزیدار باتیں اس میں کی. انہوں نے کہا جی 40 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جو چالیں چلی تھیں اور جمہوری نظام کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا وہ پچھلے 4 سال کے اندر بے نقاب ہوا تھا. اور یہ پوری رپورٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں، عدلیہ اور بیوروکریسی تمام اداروں کو تقریباً جو ہے وہ مفلوج کیے رکھا اسٹیبلشمنٹ نے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے؟ جنرل باجوہ، جنرل فیض کی. عمران خان کے دور میں ملک میں غیر اعلانیہ آمریت تھی، ویسے اعلانیہ ہی آمریت تھی مگر چلے پلڈیٹ نے کہا اس طرح کہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آمریت کی وجہ جو ہے وہ خود وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی انہیں حمایت بھی حاصل تھی. اور یہ انہوں نے اس رپورٹ کے اندر کہا ہے. بہت اہم رپورٹ ہے، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، جو ہم مختلف عرصوں میں کہتے رہے، بولتے رہے، اب بھی بول رہے ہیں کہ پچھلا جو ایک دور تھا وہ ہائیبریڈ رجیم تھی، اسٹیبلشمنٹ کا دور تھا، فیس عمران خان تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ بے اختیار تھے. وہ ایک صفحے کی حکومت کے سب سے با اختیار وزیر اعظم تھے، رہے. پچھلے 4 سال میں انہوں نے اپنے ہر اختیار کا
استعمال کیا اور اس کے باوجود جو ہے وہ اب یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے شاید وہ کچھ نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے، یا وہ انہوں نے کرنا ہی نہیں چاہا جو کر سکتے تھے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آمریت سے بڑھ کے میں تو کہوں گی ایک فیشسٹ دور جو تھا وہ رہا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات ہے جو خواجہ آصف نے کی ہے، چلتے چلتے وہ بھی بتا دیں کہ یہ طے پا گیا ہے کہ 8:30 بجے تک جو ہے وہ بازار مارکیٹیں کھلی ہوں گی اور 10 بجے تک شادی ہالز، اور اس پہ تمام تاجر بھی متفق ہیں۔ بہت ہی اہم فیصلہ اور اچھا فیصلہ ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت بھی باہر ہوں، پوری دنیا کے اندر 6 بجے مارکیٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیک جو ٹورسٹ سیزن ہے اس کے اندر بھی لندن میں، یو کے، امریکہ میں 6 7 8 6 بجے یورپ میں بند ہو جاتی ہیں، ادھر یہاں بند ہو جاتی ہیں، لندن میں بند ہو جاتی ہیں، اور جو امریکہ ہے اس میں بھی اسی طرح سے، اور کوئی تاجر کبھی سڑکوں پہ نہیں آیا کیونکہ انرجی بچتی ہے، فیملی ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کی سماجی رویوں میں تبدیلی آتی ہے، لوگ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ پاکستانیوں کی طرح ہمیں اپنا مزاج بدلنا چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ اور ہمیشہ اگر عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ان کے دور میں بات ہوئی، ہم نے ہمیشہ اس بات کی سپورٹ کی اور کرنی چاہیے کہ 8 بجے، 8:30 بجے تو زیادہ ٹائم ہے، 7 بجے کا ٹائم ہونا چاہیے، لیکن چلے 8:30 بجے اب دیر آئے درست آئے، یہ اگر ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور آپ سب کو، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، اربوں روپے اس سے بچیں گے پاکستان کے، اور ہم سب کو پاکستان کے لیے جو یہ فیصلے ہیں ان کو ضرور ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ 1 آدھے گھنٹے سے گھنٹے اوپر سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کی بچت ہوگی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔